ساتھ ہو۔ خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا دوسرا باب 22 آیت سے لے کر 40 آیات مقدسہ۔ اس وقت جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کی طہارت کے دن پورے ہو گئے تو وہ یروشلم میں آئے تاکہ اسے خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پہلوٹا بچہ خداوند کے لیے مخصوص ٹھہرے گا، اور ذبیحہ لائیں، یعنی قمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے، جیسا خداوند کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور دیکھو، یروشلم میں شمعون نامی ایک آدمی تھا، اور وہ راست باز اور دیندار اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا، اور روح القدس اس پر تھا۔ اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے ممسوح کو نہ دیکھ لے موت کو نہ دیکھے گا۔ وہ روح القدس کی ہدایت سے ہیکل میں آیا، اور جس وقت والدین اس بچے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شرعی فرائض ادا کریں، تو اس نے اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا، اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر تعجب کرتے تھے جو اس کے حق میں کہی جاتی تھی، اور شمعون نے اس کے لیے برکت چاہی۔ اور اس کی ماں مریم سے کہا، دیکھ، یہ اسرائیل میں بتیروں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر کیا گیا ہے جس کے خلاف کہا جائے، اور تیری اپنی جان کے اندر سے تلوار گزر جائے گی، تاکہ بہت سے دلوں کے خیال کھل جائیں۔ اور عاشیر کے قبیلہ میں سے حنا بنت فنویل ایک نبیہ تھی، وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اپنے کنوار پن کے بعد 7 برس تک شوہر کے ساتھ رہی۔ اب وہ بیوہ 84 برس کی تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی، بلکہ روزوں اور نمازوں کے ساتھ رات دن بندگی کرتی رہتی تھی۔ اور اس نے بھی اسی گھڑی پاس آ کر خداوند کی حمد کی اور اس کی بابت ان سب سے باتیں کیں جو یروشلم کی رہائی کے منتظر تھے۔ اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو جلیل میں اپنے شہر ناصرت کو لوٹ گئے، اور وہ بچہ بڑھتا اور مضبوط ہوتا گیا اور حکمت سے معمور تھا، اور خدا کا فضل اس پر تھا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، پیارے بچوں، آج ہم پاک ماں کیتھولک کلیسیا کے ساتھ مل کر ایک بہت ہی خوبصورت اور اپنے ایمان کی ایک خوبصورت سچائی کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ الطار کتنی خوبصورتی سے اس عید کے موقع پر سجایا گیا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کے ہیکل میں نظر کیے جانے کی پکچر بھی، تصویر بھی الطار پر رکھی گئی ہے۔ آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ خداوند کا ہیکل میں نظر کیا جانا، اس خوبصورت عید کو، اس دن کو مناتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس دفعہ یہ عید اتوار کے دن آئی ہے، تاکہ ہم بہتر طور پر اس پر غور و خوض کر سکیں۔ خداوند کے ہیکل میں نظر کیے جانے کے ساتھ کون کون سے لنک جڑے ہوئے ہیں،
بہت ساری خوبصورت باتیں آج کی تلاوتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو ملاکی نبی کی کتاب میں سے آپ نے سنی ہے، ملاکی آج کے دن کی نبوت کر رہا ہے، اپنا الہام پیش کر رہا ہے، اور ملاکی نبی اپنے سامعین کو مطلع کرتے کہتے ہیں کہ خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ یعنی اس نے بڑی پہلے ہی بتا دیا تھا جو آج کا واقعہ ہے کہ خداوند اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا اور ناگہاں ہوگا۔ اس کی اس پیشن گوئی خداوند کی ہیکل میں آمد کو بیان کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ملاکی نبی کی یہی نبوت نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کے ہیکل میں نظر کیے جانے کے وقت پوری ہوتی ہے۔ تو پرانا عہد نامہ ہمیشہ پیشن گوئیاں کرتا ہے اور ایک خوبصورت آنے والے منظر کی پیش گوئی کرتا ہے، شخصیات کی پیش گوئی کرتا ہے، نجات دہندہ کی پیش گوئی کرتا ہے۔ تو پرانے عہد نامے کی ساری پیشن گوئیاں، ساری پروفیسیز جو ہیں وہ نئے عہد نامے میں پوری ہوتی ہیں۔ اسی لیے پہلی تلاوت اور انجیل مقدس کا ایک خاص ربط ہوتا ہے، ایک خاص یکسانیت ہوتی ہے، ایک خاص قدر مشترک ہوتی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پیشن گوئی ہوئی اور یہ کس طرح آج کے دن پوری ہوتی ہے۔ تو نیا عہد نامہ اور پرانا عہد نامہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ نیا عہد نامہ یاد کرواتا ہے کہ پچھلے وقتوں میں فلاں نبی نے، انبیاء کرام نے یہ باتیں کیں اور آج وہ ہو بہو لفظ بلفظ پوری ہوتی ہے۔ تو یہ پیشن گوئی جو ہے جو ملاکی نبی نے بہت پہلے پیش کی، آج کے دن جس کی آج ہم نے تلاوت کی ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح عبرانیوں کا مصنف جو ہے خداوند یسوع المسیح کو بطور کاہن اعظم پیش کرتا ہے کہ وہ ہمارا کاہن اعظم ہے اور وہ ہمارا ہم شکل تھا، وہ ہماری انسانیت میں شرکت کرنے سے موت کو تباہ کرتے ہوئے ہمیں موت اور گناہ کے جوئے سے آزاد کرتا ہے۔ وہ ہمارا کاہن اعظم ہے اور وہ ہماری طرح بن کر آتا ہے، بشریت اختیار کرتا ہے، ہمارا ہم شکل بنتا ہے، انسانیت کے لبادے کو اوڑھتا ہے اور ہم جیسا انسان بن کر اس دنیا میں آ کر ہماری نجات کے کام کو مکمل کرتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں آپ نے وہ سارا واقعہ سنا ہے کہ کس طرح وہ اپنی شریعت کو پورا کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم اس خوبصورت عید کو مناتے ہوئے ایک یہودی طہارت کی رسم کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتے تھے، اپنے آپ کی طہارت کرتے تھے، اپنے آپ کو پاک صاف کرتے تھے تاکہ وہ خدا کے مقبول نظر رہیں، تاکہ وہ اس پاک ہستی کی عبادت کر سکیں، کیونکہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ خدا بہت زیادہ، بہت پاک ترین ہستی، اور یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یقیناً خدا جو ہے وہ پاک ہستی ہے جس میں کسی قسم کی آلودگی نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی خطا نہیں ہے۔ اور جب اس پاک ترین ہستی کے پاس جانا ہے اس کی عبادت کے لیے، اس کی ہیکل میں، تو ہمیں بھی پاک صاف ہونا چاہیے۔ تو اس طرح یہ رسم جو ہے وہ ایک طہارت کی رسم ہے جو آج پوری ہوتی ہے، اور دوسری طرف
خداوند یسوع مسیح کے ہیکل میں نظر کیے جانے کی عید ہے۔ 3 نقطے ہیں آج کی اس عید کے۔ پہلا کہ کس طرح سے وہ لوگ اپنی بدنی طہارت پر، اپنی جسمانی پاکیزگی پر زور دیتے تھے اور بہت ہی مضبوطی سے عمل کرتے تھے، اور دوسرا یسوع المسیح کا آج کے دن یعنی 40 دن کے بعد، پیدائش کے 40 دن کے بعد اس کا ہیکل میں نظر کیا جانا۔ تاہم یہ عید مقدسہ مریم کی طہارت سے بڑھ کر، تیسرا نقطہ، خداوند یسوع المسیح کی ہیکل میں پہلی بار نظر کیا جانا پر زور دیتی ہے۔ پہلے نمبر پر طہارت ہے، دوسرے نمبر پر خداوند یسوع المسیح کا ہیکل میں نظر کیا جانا ہے، اور تیسرا خداوند یسوع المسیح بشریت اختیار کر کے انسان بن کر، انسانیت کا لبادہ اوڑھ کر پہلی دفعہ ہیکل میں جا رہا ہے۔ تو یہ 3 نقطے ہیں جو آج کی اس عید کو خوبصورت بناتے ہیں۔ پوپ بینیڈکٹ 16ویں نے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یسوع مسیح جو خدا کی نئی ہیکل ہے، بذات خود پرانی ہیکل میں داخل ہوتا ہے۔ وہ خود خدا کی ہیکل ہے اور وہ اس بنی ہوئی انسانی ہاتھوں سے بنی ہوئی ہیکل میں داخل ہوتا ہے۔ مقدس لوکا فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف اور مقدسہ مریم نے یسوع مسیح کی پیدائش کے حوالے سے 3 قدیم رسومات پر عمل کیا۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے کہ آج 3 نقطے ہیں، 3 باتیں ہیں جن پر ہم تھوڑا تھوڑا غور کریں گے۔ نمبر 1، ختنہ اور بچے کا نام رکھنا۔ یہ یہودی شریعت کے اندر، یہودی قوم کے اندر یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھے، بہت ہی ضروری تھے کہ بچے کا، نر بچے کا ختنہ کرنا اس کی پیدائش کے 8ویں دن کے بعد، اور اس کا نام رکھا جانا۔ دوسرے نمبر پر ہے بچے کی پیدائش کے بعد طہارت کی رسم، اور تیسرے نمبر پر ہے خداوند یسوع مسیح کا ہیکل میں نظر کیا جانا۔ تو پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ ختنہ اور بچے کا نام رکھا جانا۔ آج کے دور میں بھی ہم بہت زیادہ کیوریس ہوتے ہیں، جب بھی کسی خاندان میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام کے لیے بہت ابھی تگ و دو کی جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو کنسلٹ کیا جاتا ہے، خاندان میں لوگ بڑی اب ارکریزی سے نام کے میننگز دیکھتے ہیں، بہت ساری باتیں۔ یہ اچھا عمل ہے کہ ہم اچھے نام رکھیں، کیونکہ نام کا جو امپیکٹ ہے وہ انسانی شخصیت پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہودی لوگ اس کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے تھے کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے، ہم فیوچر میں اس شخص کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو نام اور ختنہ بہت ہی امپورٹنٹ تھے، جو بہت زیادہ رول ادا کرتے تھے، اور اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ، محتاط طریقے کے ساتھ اس کا نام رکھا جاتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع المسیح نے بھی اپنے شاگردوں کے نام تبدیل کر دیے۔ پہلے کوئی اور نام تھا، لیکن خداوند نے اس کا نام اور رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ایک مقصد تھا، تاکہ اس نام کی وجہ سے جو کام خداوند اس سے لینا چاہتے ہیں وہ پورا ہو۔ نام کا اثر شخصیت پر ہوتا ہے، پرسنالٹی پر ہوتا ہے، اس کے میننگز جو ہوتے ہیں وہ خوبیاں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے آج کی انجیل مقدس میں پہلے مقدس لوکا یسوع مسیح کے ختنہ کرانے اور نام رکھے جانے کے بارے میں لکھتے ہیں۔ مقدس لوکا اپنے سامعین اور آج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یسوع مسیح یہودی تھا، اور ختنہ کی رسم اس قدر مقدس تھی کہ اس کی تقریب سبت والے دن بھی ہو سکتی تھی۔ حالانکہ یہودی لوگ بڑی کٹر قسم کی
ان کا کانسیپٹ تھا کہ سبت کے دن کوئی بدنی کام نہیں کرنا، بلکہ وہ لوگوں کو بہت زیادہ دکھ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو بہت سخت قوانین تھے کہ آپ نے سبت کے دن کوئی ایسا بدنی کام نہیں کرنا۔ لیکن ختنہ کی امپورٹنٹ دیکھیں کہ اس کے لیے سبت کا اگر دن آتا ہے، اگر پیدائش کے بعد 8 دن سبت کے دن پورے ہوتے ہیں تو وہ اجازت تھی کہ اسی دن اس کا ختنہ کیا جائے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ختنہ جو ہے کتنا امپورٹنٹ تھا یہودی کلچر کے اندر۔ تو چونکہ خداوند یسوع المسیح یہودی تھے تو اس لیے 8ویں دن ان کا ختنہ کیا گیا، جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جب نر بچے کا ختنہ ہو جاتا تو یہ نشان اس کے بدن پر ہمیشہ کے لیے یادگار کے طور پر رہتا کہ وہ خدا کے چنیدہ لوگوں میں سے ایک ہے، خدا کے چنیدہ لوگوں میں سے ایک ہے۔ جس طرح ہم بپتسمہ کے ذریعے خداوند یسوع المسیح کی کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہودی لوگ ختنہ کے ذریعے چنیدہ لوگوں میں، خدا کی چنی ہوئی قوم کے ممبر بن جاتے تھے، اس کے رکن بن جاتے تھے، اور یہ نشان ان کے بدن پر ہمیشہ قائم رہتا تھا۔ تو اس لیے وہ اس رسم کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی اپنی روایات کے مطابق مناتے تھے۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ یہ سبت کے دن بھی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس کے وسیلے سے بچہ چنی ہوئی قوم کا ایک ممبر بنے، خدا کے قریب آئے، خدا کے پیار کو محسوس کرے، خدا کی برکات کو حاصل کرے اور خدا کا شکر ادا کرے۔ اور ختنہ کے دن باقاعدہ طور پر لڑکے کا نام بھی رکھا جاتا تھا۔ ختنہ اور نام ایک ہی دن رکھے جاتے تھے۔ تو جو بھی انہوں نے کنسلٹیشن کی ہوتی تھی، سوچ بچار کیا ہوتا تھا، تو اس دن کے موقع پر اس نام کو پرونونس کیا جاتا، اعلان کیا جاتا تھا کہ اس بچے کا یہ نام ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یوحنا کا نام تجویز کیا گیا تو بہت سارے لوگ خاندان کے جمع ہوئے تھے، تو انہوں نے اس کے باپ سے پوچھا، اور باپ نے تختی منگوا کر اس کا نام لکھا یوحنا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ خاندان میں نام نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے باپ نے کہا کہ یہی اس کا نام ہوگا تو اس کا نام پھر وہی ہوا۔ اب آج یسوع کا نام بھی رکھا گیا۔ فرشتے نے حمل میں پڑنے سے پہلے مقدسہ ماں مریم کو بتا دیا تھا کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی، اس کا نام یسوع رکھے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اسی طرح شروع ہی سے اس نام کو تجویز کیا جا چکا تھا، خدا کی طرف سے تھا، اور اس کا نام یہی ہونا تھا۔ انگریزی میں جیزس، عبرانی میں یشوع یا یوشع۔ یشوع صرف ایک نام نہیں ہے، یہ یسوع یا جیزس ایک نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مشن ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بہت بڑا مقصد، ایک بہت بڑا کام سونپا جا رہا ہے نام کے ذریعے۔ اسی لیے یسوع المسیح نے بھی پترس کا نام بھی تبدیل کیا تھا، کیونکہ اس نے ایک بہت کام کرنا تھا، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اس پر عائد ہونی تھی۔ اسی طرح ابراہیم کا بھی نام چینج کیا گیا۔ تو اس لیے یہ نام نہیں ہے، یہ ایک مشن ہے جو یسوع المسیح نے اس نام کے وسیلے سے پورا کرنا ہے۔ تو یہ نام نہیں بلکہ مشن ہے، اور یشوع کا مطلب ہے یہوہ مدد کرتا ہے، یا پھر جب چھوٹی اصطلاح میں
یوشا کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بچانا، اور اس اسم کا نون جو ہے اس کا ہے مطلب نجات ہے۔ پس اس بچے کا نام ہی اس کی شناخت ہے، یعنی یہ بچہ ہمارے درمیان خدا کی نجات بخش موجودگی ہے۔ تو نام بڑی امپورٹنٹ بات ہے، نام رکھنا، نام کے میننگ تلاش کر کے رکھنا، نام تجویز کرنا بہت ہی اہم بات ہے۔ تو یہودی لوگ اس بات میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے تھے، اور بڑی تردد اور بڑی عرق ریزی کے ساتھ وہ کسی بھی بچے کو نام دیتے تھے۔ تو نام صرف نام نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اس کا فیوچر جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کی پرسنالٹی میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ شخص کیسا آگے جا کر ہو۔ تو نام جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ خدا کا شکر ہے آج کل بہت لوگ فکر مند ہوتے ہیں اپنے بچوں کے نام کے لیے، تو جیسا آپ نام رکھیں گے یقیناً اس کی پرسنالٹی اسی طرح آگے بڑھے گی، اسی طرح اس کی خوبیاں بھی، اور وہ اس سے ظاہر ہوں گی۔ دوسرا نقطہ ہے بچے کی پیدائش کے بعد طہارت کی رسم۔ موسوی شریعت سکھاتی ہے کہ وہ عورت جس نے نر بچے کو جنم دیا وہ 40 دن تک ناپاک سمجھی جاتی ہے۔ یہودی دستور میں جب کسی بھی بیٹی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا، اگر وہ بیٹا ہے تو وہ 40 دن تک ناپاک سمجھی جاتی تھی، اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ 80 دن ناپاک سمجھی جاتی تھی۔ تو یہودی لوگ جو ہیں وہ اس پاکیزگی کو اور ناپاکی کے اندر ایک بڑی خوبصورت لائن ڈرا کرتے ہیں کہ اب یہ اتنے دنوں کے لیے ناپاک ہے۔ بہت ساری قدغنیں اس پر لگتی تھیں، بہت سارے کام وہ نہیں کر سکتی تھی، اور بہت ساری اور باتیں بھی۔ تو اس لیے جب خداوند یسوع المسیح مقدسہ ماں مریم سے جنم لیتے ہیں تو وہ 40 دن کے بعد اپنے بدن کی طہارت کے لیے پاک اور صاف ہو کر خدا کی پاک ہیکل میں داخل ہوتے ہیں۔ تو وہ 40 دن تک ناپاک سمجھی جاتی تھی۔ اس مقام پر ہمیں طہارت کے حوالہ سے اہم نقطہ سمجھنا ہے کہ یہ طہارت گناہ سے پاک ہونے کے متعلق نہیں ہے، کہ یہ ناپاکی جو ہے وہ گناہ کا وسیلہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ جسمانی طہارت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا بدن پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہ کی ناپاکی نہیں ہے۔ طہارت کے اس عمل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہودیت کی تعلیمات کو سمجھا جائے، جس میں وہ پاک اور ناپاک کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتے ہیں۔ اس لیے پاک ناپاک کو وہ کہتے ہیں کہ یہ آؤٹ سائڈ ہے، آؤٹ سائڈ دی ٹیمپل، کہ آپ ان ایام کے اندر ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتے، ہیکل میں آ کر کوئی عبادت نہیں کر سکتے، یعنی آپ آؤٹ سائڈر ہیں۔ تو ہیکل کے باہر جتنا بھی ماحول ہے وہ اس کو سمجھتے تھے کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے جب انسانی زندگی میں بدنی طہارت نہیں ہے تو وہ پھر ناپاک سمجھے جاتے تھے۔ تو اس لیے ہیکل مقدس مقام ہے، اور ہیکل سے باہر ہر جگہ یا مقام ناپاک ہے۔ جب یہودی کاہن قربانی گزرانتے تھے تو وہ پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کرتے تھے اور خاص طرح کے ملبوسات پہنتے تھے اور کچھ بھی دنیاوی باتیں نہیں کرتے تھے۔ بچہ جننے کا عمل ایک تخلیقی عمل ہے۔ بچہ جننے کے عمل سے ماں خدا کے تخلیقی عمل میں شریک ہوتی ہے۔ جب وہ بچہ کو جنم دیتی ہے تو وہ پاک مقام میں داخل ہوتی ہے اور خالق کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے۔ پس دنیاوی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے ماں اپنے اس پاک اور الہی تعلق کو
اختتام دینے کے لیے طہارت کے اس عمل سے گزرتے ہوئے اختتامی نشان دیتی ہے۔ یہ ایک نشان ہوتا تھا کہ آج یہ جوڑا پاک اور صاف ہو کر ہیکل میں آیا ہے، اس لیے اسے بڑی اہمیت دی جاتی تھی تاکہ وہ اس رسم کو ادا کر کے اپنے بدنوں کی پاکیزگی حاصل کر سکیں، خدا کی برکات اور فضائل کو حاصل کر سکیں۔ اور پیدائش کے اس عمل سے لکھا ہے کہ ماں خدا کے تخلیقی عمل میں شامل ہوتی ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ یسوع کے ماں باپ، ایسے میں ماں ایک سالہ برہ نظر گزرانتی ہے، یا پھر اگر غریب ہیں تو پھر کمریوں کا جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے فدیہ کے طور پر دیتے ہیں۔ یسوع کے ماں باپ بھی غریب ہیں، اس لیے وہ کمریوں کا جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے ذبیحہ کے طور پر لاتے ہیں۔ یوں مقدس یوسف اور مقدسہ مریم نے اس شریعت کو خدا کی تابعداری میں پورا کیا، کیونکہ موسوی شریعت سکھاتی ہے کہ ہر نر بچہ خدا کی ملکیت ہے اور خدا سے واپس لینے کے لیے ضرور ہے کہ شریعت کے مطابق یہ فدیہ ادا کیا جائے۔ یہودی دستور اور شریعت کے اندر ہر نر بچہ، ہر پہلا بچہ جو ماں کا رحم کھولتا ہے وہ خدا کا ہے، وہ خدا کی ملکیت ہے۔ اور اگر آپ اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں، یہ جانوروں کے لیے بھی تھا، اگر کوئی بھی جانور پہلی دفعہ کوئی پیدائش کسی جانور کی ہوتی ہے تو وہ ہیکل میں لے کر جاتے تھے، اور اگر آپ اسے رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ فدیہ دیا جاتا تھا، اس کا افزانہ دیا جاتا تھا۔ جس طرح ایک نر بچہ ایک بیٹے کی پیدائش پر ہیکل میں نظر کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی غریب والدین ہیں تو وہ پھر کمریوں کا جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے ہیکل میں دے کر اس بچے کو واپس لے آتے تھے۔ یہ خدا سے، اس کو کہا گیا کہ یہ خدا سے خریدنا یا خدا سے واپس لینا، یعنی خدا نے یہ نعمت دی ہے اور ہم خدا کی نظر ہی اسے کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم خدا سے واپس لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے فدیہ رکھا گیا تھا، افزانہ رکھا گیا تھا، تاکہ اس کو ادا کیا جائے اور پھر اس بچے کو واپس لیا جائے۔ تیسرا نقطہ جو ہے بچے کا ہیکل میں نظر کیا جانا۔ حضرت یوسف اور مقدسہ مریم کو ہیکل میں لائے ہیں تاکہ خدا کے حضور نظر کر سکیں۔ یہ پلوٹھے بچوں کا واپس خریدنا یا واپس لے لینا بھی کہلاتا تھا، کہ اگر آپ اپنے بچے کو واپس لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فدیہ ہے۔ خروج کی کتاب میں خدا حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ سب پلوٹھے میرے لیے مخصوص کر۔ خروج کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 2 آیت میں ہے۔ تو یہ جڑ وہاں سے ہے، اس رسم کی جو جڑ ہے وہ خروج کی کتاب کے اندر موجود ہے، جب خدا موسیٰ سے خود کہہ رہا ہے کہ سب پلوٹھے میرے لیے مخصوص کر، بنی اسرائیل میں سے ہر ایک جو رحم کو کھولے، خواہ انسان خواہ حیوان، وہ میرا ہے۔ اس لیے ہر پلوٹھا بچہ خدا کی ملکیت ہے، اور اس لیے والدین کو خدا سے واپس لینے کے لیے اس کے عوض موسوی شریعت کے مطابق فدیہ ادا کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا پہلے کہ اگر آپ واپس لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فدیہ ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ ہر پلوٹھا بچہ، چاہے وہ انسانی بچہ ہے چاہے وہ کسی جانور کا ہے، وہ خداوند کی ملکیت ہے۔ تو وہ لوگ ان ساری باتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھاتے تھے اور خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ آج کی پاک انجیل میں ہمارے سامنے بزرگ شمعون اور حنا کی شخصیات بھی رکھی گئی ہے، جو وفادار اسرائیلی ہیں اور خدا کے قدیم وعدوں کی تکمیل پر یقین رکھتے ہیں۔ ہیکل میں بزرگ شمعون اور حنا کی خداوند یسوع مسیح سے ملاقات اس عید کا دل ہے، یعنی آج کی عید
ان دو شخصیات کے گرد گھومتی ہے۔ آج کی عید شمعون اور حنا اس عید کا دل ہے، اس عید کا ہارٹ ہے، اس عید کا مرکز، کیونکہ یہ وہ دو شخصیات ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت باتیں کہی ہیں اور بہت پروفیسیز کی ہیں اور بہت ہی آگے جا کر آنے والے وقت کے لیے بہت کچھ بتایا ہے۔ اس لیے یہ دونوں شخصیات جو ہیں، دونوں پرسنالٹیز جو ہیں، وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں آج کی عید کے موقع پر۔ یہ ایمان افروز اور مبارک ملاقات ہے، یہ ایک خوبصورت ملاقات ہے، یہ ہمارے ایمانوں کو بھی مضبوط کرتی ہے، یہ الہام ہے، یہ سچائی کی ملاقات ہے، یہ خوبصورت ملاقات ہے جس میں بزرگ شمعون روح القدس سے معمور ہو کر ان الفاظ کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ پیش کرتے ہیں۔ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ بچہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا جلال کیا ہے، اس کی قدرت کیسی ہوگی، اور یہ بات جو ہے اس نے بتائی ہے۔ یسوع مسیح نجات دہندہ ہونے کا اقرار کرتا ہے شمعون کہ اے مالک، تو اپنے قول کے مطابق اب اپنے بندے کو امن سے رخصت کر، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور، غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور اور اپنی امت اسرائیل کا جلال۔ یہ دو باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، بہت ہی پرمانی ہیں، بہت ہی گہری ہیں، بہت ہی ایمان افروز ہیں اور بہت بڑی سچائی ہے جو یسوع المسیح کے ہیکل میں نظر کیے جانے کے بعد اس نے پیش کی۔ یسوع مسیح کے پیدائش کے 8ویں دن اس بزرگ ہستی نے، جس پر روح القدس تھی، اور یہ روح القدس کے ساتھ یہ ایک پروفیسی کر رہا ہے، ایک پیشن گوئی کر رہا ہے، الہام پیش کر رہا ہے، ایمانی بات کر رہا ہے، روحانی بات کر رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ غیر قوموں کے لیے انکشاف کا نور ہے اور امت اسرائیل کا جلال ہے، کہ اس سے ساری قوم کو جلال ملے گا۔ اتنا خوبصورت بچہ ہے یہ، اتنا خدا کا کرم ہوا ہے ہماری قوم پر کہ یہ ہماری قوم کا جلال ہے، ہماری قوم کا فخر ہوگا۔ بزرگ شمعون پہچان لیتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا ممسوح ہے۔ ایک طرف تو وہ یسوع مسیح کی عالمگیر نجات کی بات کرتا ہے، تو دوسری طرف مسیحا کے مشن میں دکھوں کو بھی لازمی قرار دیتا ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ نام رکھنا صرف نام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک مشن جڑا ہوتا ہے، اس پرسنالٹی کے ساتھ ساری زندگی، اس کا فیوچر، اس کا مستقبل، یہ آنے والی زندگی میں کیا کیا ہونا ہے، یہ بڑے پرمانی چیز ہے۔ تو اس لیے اس نے بتا بھی دیا مقدسہ مریم کو کہ تیری جان میں سے تلوار گزر جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں کہ جان میں سے تلوار گزرنا، یعنی بہت زیادہ دکھ ہونا، بہت زیادہ آنے والے دنوں میں دکھی زندگی دیکھنا، دکھوں کا مقابلہ کرنا۔ تو یہ بزرگ شمعون نے اسے بتا دیا تھا کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور تو اس کی ماں ہے اور تیری زندگی میں بھی یہ دکھ تو خود دیکھے گی، تو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ پہلے سے بتایا جا رہا ہے کیونکہ مقدسہ مریم ہر شخص کی بات کو سنتی تھی اور اس پر غور و خوض کرتی تھی اور اسے اپنے دل میں رکھتی تھی۔ بزرگ شمعون پہچان لیتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا ممسوح ہے۔ ایک طرف تو وہ یسوع مسیح کی عالمگیر نجات کی بات کرتا ہے، دوسری طرف مسیحا کے مشن میں دکھوں کو بھی لازمی قرار دیتا ہے۔ مقدس لوکا یہاں پہ بہت ہی خاص نقطہ بیان کرتا ہے کہ یہ بچہ غیر قوموں کے لیے نور ہوگا۔ لوکا جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ غیر قوموں کے لیے نور ہوگا۔ ہم نے عید ظہور منائی ہے جس میں اسی بات کو بیان کیا گیا تھا کہ غیر اقوام کے لیے ظاہر ہونا، غیر اقوام کے لیے نور بن کر آنا، تاکہ اس نور کے وسیلے سے لوگ یسوع المسیح پر ایمان لائیں۔ اور آج لوکا بھی
اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ غیر قوموں کے لیے نور ہے، اور دوئم اپنی امت اسرائیل کے لیے جلال ہوگا۔ یعنی شمعون نے بھی یہی دو باتیں کی ہیں، اور مقدس لوکا بھی ان باتوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ یعنی نجات کی خوشخبری صرف اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ غیر اقوام کے لیے بھی ہے۔ تو یسوع مسیح نجات دہندہ بن کر آیا ہے اور عالمگیر نجات لے کر آیا ہے۔ کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص تنظیم کے لیے نہیں ہے، کسی خاص گروپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے۔ آج کی عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ خدا کا بلاوا اور اس کی تکمیل اکثر صبر سے انتظار کا تقاضا کرتی ہے۔ جو لوگ صابر ہوتے ہیں وہ بہت ساری برکات اور فضائل حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے کلچر میں لکھا ہے، محاورہ ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ صبر، یہ خدا کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت ورچو ہے جو لوگوں میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ تو صبر کرنا اور صبر کے ساتھ انتظار کرنا اور صبر کے ساتھ امید رکھنا ایک مشکل کام ہے۔ تو آج کی عید ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ صبر سے انتظار کا یہ عید تقاضا کرتی ہے، جس طرح بزرگ شمعون اور حنا نے کیا، جو اسرائیل کی تسلی اور وعدوں کی تکمیل کے منتظر تھے۔ جس طرح حضرت ابراہیم اور سارہ نے خدا کے وعدوں کا ایمان اور امید کے ساتھ انتظار کیا۔ وہ نا امید ہو چکی، سارہ تو بالکل ہی ہنستی تھی اس بات پر، لیکن خدا کے کام کچھ اور ہی ہے۔ خدا کسی اور طرح سوچتا ہے، ہم انسان کسی اور طرح سے سوچتے ہیں۔ اس کے خدا ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ جب کچھ بھی نہ ہو، جب یہ سمجھا جائے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو وہاں سے ہو سکنے کی امید پیدا کرنا خدا کہتا ہے، خدا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہم اس پر بلیو کرتے ہیں کہ جب ہماری آسو امیدوں پر بھی جب ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں تو خدا اپنے وعدے پورے کرتا ہے، خدا اپنے معجزات کرتا ہے، خدا اپنے کرشمات ہمیں دکھاتا ہے زندگیوں میں اور خاندانوں میں۔ اور خوبصورت مثالیں ہمارے سامنے خدا کے پاک کلام میں۔ ابراہیم 90 برس کا تھا، لیکن وعدہ خدا نے کیا ہوا تھا کہ میں تیری قوم کو آسمان کے ستاروں کی طرح بڑھاؤں گا۔ تو وہ صبر کے ساتھ انتظار کرتے رہے، امید رکھتے رہے، اور پھر انہوں نے وہ وعدہ دیکھا۔ اسی طرح آج شمعون اور حنا 84 برس کی بیوہ خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں، یسوع کو دیکھتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اے خدا، ہم نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب اپنے بندہ کو امن سے رخصت کر۔ 21ویں صدی میں جس معاشرہ میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ صبر اور برداشت ختم ہوتی جا رہی۔ کلچر آف ٹالرنس، یہ ہم سب نے پیدا کرنا ہے، اور یہ آج کے دور میں بڑا مشکل ہے۔ ہر انسان بے صبرا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ بس جلدی جلدی جلدی، شارٹ کٹ کی زندگی ہے۔ ہم بہت جلد مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، منزلیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، ڈگریاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جلدی 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 جلدی۔ لیکن خدا صابر کے ساتھ ہوتا ہے، جو منتظر ہوتے ہیں، جو امید لگائے ہوتے ہیں، انہی کو وہ پھل دیتا ہے۔ بہت بے صبری کا زمانہ ہے، ہم فوراً نتائج چاہتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ہم میں سے اکثر کے لیے بلاوے کی تکمیل عمر کے آخری حصہ میں ہوگی، عمر کے آخری حصہ میں۔ حضرت ابراہیم، سارہ، بزرگ شمعون اور حنا کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بزرگ شمعون اور حنا کی طرح پوپ بینیڈکٹ 16ویں جب وہ 78 ایئرز کے تھے تو وہ پاپا اعظم منتخب ہوئے۔ بہت بڑی پرسنالٹی، بہت بڑا نام، بہت بڑا عالم شخص ہماری زندگی میں یہ آیا۔
اور خدا نے اسے 78 سال کی عمر میں پوری عالمگیر کلیسیا کا معلم بنا دیا، پوپ بنا دیا۔ ایک دفعہ وہ بہت بڑی ان کی لائبریری ہے، بے شمار کتابیں انہوں نے لکھیں، اور بہت خوبصورت اور گہری کتابیں ایمان پر اور ہر شعبہ میں انہوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ ایک دفعہ وہ اپنی لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحافی نے پوچھا کہ یہ ساری کتابیں آپ نے پڑھی ہیں؟ تو انہوں نے ہنس کر جواب دیا، یہ ساری کتابیں میں نے لکھی ہیں۔ تو وہ شخص بڑا حیران ہوا اور بڑا متاثر بھی ہوا۔ پوپ بینیڈکٹ 16واں ایک بہت قدآور شخصیت اور بہت بڑا عالم، اور خدا نے اسے 78 سال کی عمر میں پاپا اعظم کے عہدے پر فائز کیا۔ اسی طرح پوپ فرانسس جو موجودہ پوپ ہیں، وہ 76 سال میں پاپا اعظم منتخب ہوئے، جو کہ ریٹائرمنٹ کی روایتی عمر سے زیادہ ہے۔ یعنی خدا انسانی کیلنڈر کے لحاظ سے مخصوص دن یا وقت کی قید سے باہر ہے۔ یہ سال، یہ مہینے، یہ کیلنڈر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا ایک اپنا کیلنڈر ہے، اس کے اپنے منصوبے ہیں، اس کی اپنی باتیں ہیں۔ تو اس لیے جب ہم صبر کے ساتھ خدا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، خدا سے وفادار رہتے ہیں، خدا کے کام کرتے رہتے ہیں، خدا کی بادشاہی کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں، خدا کے بندوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں کسی وقت بھی چن سکتا ہے، خدا ہمیں کسی وقت بھی برکت دے سکتا ہے۔ تو یہ بے صبری سے نہیں ہے بلکہ صبر سے کام ہوتا ہے۔ مسیحی روایت بزرگ شمعون کو یونانی زبان کے لفظ تھیوڈوس کا لقب دیتی ہے، جس کا مطلب ہے خدا وصول کرنے والا ہے، ریسیور آف گاڈ۔ خداوند یسوع مسیح کے ہیکل میں نظر کیے جانے کی عید کے موقع پر خدا کرے کہ ہم بھی بزرگ شمعون کی طرح ریسیور آف گاڈ بنیں، یعنی خدا کو وصول کرنے والے بن جائیں، خدا کو حاصل کرنے والے بن جائیں، خدا ہماری زندگیوں میں آ جائے، خدا ہماری زندگیوں کا محور اور مرکز بن جائے۔ ہم نے اس عید کے موقع پر یہ عہد کرنا ہے کہ ہم بھی شمعون اور حنا کی طرح خدا کو حاصل کریں، خدا کے لیے جستجو کریں، خدا کو اپنی زندگیوں میں آنے کا موقع دیں، اپنی زندگیاں خدا کے ہاتھوں میں دیں، اس کے پاک ہاتھوں میں دیں، اور بولیں کہ اے خدا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، مقدس فرانسس آف اسیسی کی طرح۔ تو پھر خدا آپ کو بتائے گا کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، آپ کیوں اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہر شخص کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ کچھ لوگ اس مقصد کو پا لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، جان جاتے ہیں، اور پھر اس مقصد کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہ شغل میلہ ہے، ہلڑ بلڑ ہے سب، اور وہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ لیکن اپنے بلاوے کو سمجھنا، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا یہ ضروری ہے، اور ہر مسیحی مومن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خدا نے مجھے کیوں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، میں نے کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، میں نے کیا لوگوں کو دے کے جانا ہے۔ زندگی میرے عزیزوں بڑی مختصر ہے، یہ ایک بلبلے کی طرح ہے اور یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو اپنی زندگیوں کو پاک اور صاف رکھنا، خدا کے ساتھ وفاداری میں رہنا، خدا سے وعدے کی تکمیل اپنی زندگیوں میں ہونے دینا، اور پھر یہ بار بار پوچھنا کہ اے خدا مجھے بتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، تیرے جلال کو ظاہر کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہر مسیحی مومن کی ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ ایسا کر کے جائیں جو دوسروں کے لیے بہتر ہو، جس کے لیے ہمیں یاد رکھا جائے۔ بس یہ عید تمام مخصوص شدہ مرد و زن کو دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنے بلاوے کی ابتدائی دنوں پر دھیان و گیان کریں، جن میں انہوں نے پہلی بار اپنے بلاوے کو محسوس کیا، اور وہ دل کی سچائی اور یکجوئی کے ساتھ خدا کے بلاوے کو ہاں کہنے کے لیے تیار ہوئے۔ بپتسمہ یافتہ ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد
اور کلیسیا کا رکن ہوتے ہوئے آج ہم کس طرح اپنے آپ کو خداوند کے حضور نظر کرتے ہیں۔ آج ہم سب آئے ہیں، خدا کی پاک ہیکل میں آئے ہیں۔ یسوع بھی آیا اور اس نے اپنے آپ کو اس سارے دستور کے مطابق اپنے آپ کو پیش کیا۔ آج ہم نے بھی یہ کہنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تیرے حضور نظر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری زندگیاں قبول کر، ہماری ساری زندگی تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ آج کی یہ نظر قبول کر، آج ہمارے دل، ہمارا ذہن، ہمارے بدن اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما۔ ہم تیرے حضور آئے ہیں، تیری نظر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور تو ہمیں اپنی پاک مرضی کے مطابق چلا، اپنی پاک مرضی کے مطابق ہماری زندگیوں میں وہ کام بتا جو ہم نے کرنے ہیں۔ کلیسیا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم پاک یوخرست کی عبادت میں شرکت کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خداوند کی نظر کرتے ہیں۔ پاک یوخرست کی عبادت بہت دفعہ بات ہو چکی ہے کہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت خوبصورت عبادت ہے۔ اس عبادت کے علاوہ کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ سب سے خوبصورت ترین اور عبادات کا معراج پاک یوخرست کی پاک عبادت ہے۔ تو جس طرح خداوند یسوع المسیح ہمارا حقیقی ایمان ہے کہ اس قربان گاہ پر قربان ہوتا ہے، اپنے آپ کو نظر کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی اس قربانی میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو نظر کرتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ تو جو سنجیدگی کے ساتھ آتے ہیں اور پوری عبادت میں ہمہ تن گوش ہوتے ہیں، وہی اس عبادت کا لطف اٹھاتے ہیں، مزہ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے حضور نظر کرتے ہیں۔ اگرچہ بپتسمہ کے دن اپنے آپ کو خدا کے حضور نظر کر دیتے ہیں، تاہم پاک یوخرست کی عبادت میں ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کے الطار پر نظر کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر روز اس احساس اور آگاہی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے کہ ہم بپتسمہ کے وسیلے سے اپنے آپ کو خدا کے حضور نظر کر چکے ہیں اور ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، پاکیزہ زندگی گزارنی ہے۔ آج رسم طہارت بڑی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے، تو ہم نے پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ پاکیزگی ہی خدا کے پاس ہمیں لے کر جاتی ہے، کیونکہ وہ خود پاک ہے اور پاکیزگی کو ہی پسند کرتا ہے۔ گناہ کی آلودگی کے ساتھ ہم خدا سے ملاقات نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی میل ہی نہیں بنتا کہ ایک طرف ایک بہت بڑی ہستی جو پاک ترین ہے اور ایک گندگی کے ساتھ ہم اس کے نظر نہیں ہو سکتے، اس کے مقبول نظر نہیں ہو سکتے، وہ ہمیں قبول نہیں کرتا۔ تو پھر ہم نے بھی پاکیزگی حاصل کرنی ہے، گناہوں کی پاکیزگی بھی اور اپنے بدنوں کی پاکیزگی بھی، یہ دونوں بہت ضروری ہیں۔ خدا ہمارے ہاتھوں کی مشقت اور زندگیوں کے نذرانے کو قبول فرمائے۔ خدا آج کی اس عید کے موقع پر آپ سب کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ آج کی عید آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور خدا